الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 22 سے میں شروع کرتا ہوں۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی قیامت کے دن جو ظالم ہیں وہ اپنے کرتوتوں سے ڈر رہے ہوں گے۔ اصلاً انسان جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنے عمل سے ڈرتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، آپ کو کچھ بھی خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو ہی آپ کوئی آفینس کرتے ہیں، کوئی غیر قانونی حرکت کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نظر جو ہے وہ بیک میرر پہ کہ پولیس کی گاڑی پیچھے تو نہیں آ رہی، انہوں نے دیکھ تو نہیں لیا، پھر ہر گاڑی کا ہوٹر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہی پیچھے آ رہی۔ تو خوف کس کا ہوا؟ خوف اپنے کرتوت کا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ سمجھا رہا ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو، مشفقین، ڈرے ہوئے، مما کسبوا، اس سے جو وہ کر چکے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اب ان کے کرتوت جو ہے وہ ان پہ لاگو ہونے والے ہیں۔ یہ جزاء بما کنتم تعملون، یہ وہ بدلہ ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ کوئی ایکسٹرا میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج معذرت پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، اگر ہم اپنی طرف سے کچھ ڈال رہے ہوتے تو ہم روک لیتے اسے، یہ تو تم نے خود کمایا ہوا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کا ہاسٹیج ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے ان کے تو چہرے کھلے ہوئے ہوں گے نا، اس لیے کہ اسی دن کے لیے تو وہ کرتے رہے، دنیا میں گھاٹے کھاتے رہے، طنز سنتے رہے، تو آج تو وہ دن آ گیا نا رزلٹ نکلنے والا۔ جس بچے نے پیپر اچھے دیے ہوئے ہوتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے جناب علی کپڑے بدلتا ہے، کنگھی کرتا ہے اور پہنچتا ہے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے، اور جس بچے کو پتہ ہوتا ہے اس نے کس قسم کا دیا وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ ہی جائے۔ ماں باپ اصرار بھی کریں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسکپ کر جائے، نہ جائے، اسے پتہ ہے میں کیا رزلٹ کیا ہے، وہ رزلٹ اناؤنس بعد میں ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت خود بھی باغ کا نام ہے، جنت باغ کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ اور بھی چیزیں ہیں، یعنی باغات بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، ان میں پھر روضات کو الگ کیا گیا۔ وہ حدیث ہے نا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ دنیا میں تو نہیں نہ ملتا، دنیا میں بڑی حسرتیں ہوتی ہیں، دنیا میں اپنی بہت ساری تمناؤں کو مارنا پڑتا ہے، حق پہ رہتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے بڑا کچھ داؤ پہ لگا ہوتا ہے، حسرتیں آتی ہیں۔ اب حسرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، اکبر بادشاہ جو تھا، ظفر جو تھا، بہادر شاہ ظفر، وہ پورے ہندوستان کا، یعنی بنگلہ دیش، پاکستان اور موجودہ ہندوستان سب کا بادشاہ تھا۔ تو مرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ آپ اندازہ کریں،
اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. تو حسرتیں وہ سب اللہ پاک فرمائے گا کہ انہوں نے چونکہ میری حدود پہ قائم رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو تج دیا تھا، بہت ساری چیزوں سے یہ محروم رہے، آج یہ جو مانگیں وہ ان کو ملے گا. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تتنزل علیہم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر جو قربانی دینی پڑے دیتے ہیں، لیکن کسی اور کو پھر رب نہیں بناتے، وہ اسی کو سب نے. تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. موت کے وقت وہ بشارتیں سنانے آتے ہیں، ان کو تسلیاں دینے کے لیے آتے ہیں ان کو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ظاہر ہے نئی جگہ بندہ منتقل ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ڈر تو یہی ہوتا ہے نا کیا بنے گا. پہلے جن کی تو شیطان امید دلاتا تھا کہ وہ معاف ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہو جائے گا، اس وقت وہ بھی تنگ کرتے ہیں اگر معاف نہ کیا تو کیا ہوگا، بہت بڑا سوال. تو وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. موت کے وقت ہی ان کو بشارت مل جاتی، جس جنت کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے وہ اس کی بشارت الہم سے، تم وہاں جا رہے ہو. وہ کہتے ہیں تم وہاں جا رہے ہو، ہم نے بورڈنگ کرا رکھی ہے تمہاری. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے یہاں وہ بھی دعائیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. تو تمہارے دنیا میں بھی ہم دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. کس کھڑکی میں جانا، کس طرح جانا ہے، ہم تمہیں سارا حساب کتاب سمجھائیں گے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم. تمہارے جیوں میں جو کچھ ہے، جو چاہتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے، ہم سے بھی زیادہ معلوم ہے. وہ سب اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہے. تمہیں کس قسم کا رنگ ہے پسند ہے، تمہیں کس قسم کا محل پسند ہے، تمہیں کھڑکی سے نیچے جھانکنا کیسا لگتا ہے، وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے. کس قسم کے کھانے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم، تمہارے نفس کی اشتہا کو مطمئن کرنے کا سامان سارا رب نے رکھ دیا. لیکن پھر بھی مینو کو، وہ جو مینیو اس کو بند نہیں کیا، کلوز نہیں کیا، فائنل نہیں کیا، تیرے اوپر بھی چھوڑ دی کہ اور بھی جو تو مانگے گا وہ تجھے دیا. یعنی ایک بندے کو ساری نعمتیں ڈھیر لگی ہوئی، کہتا ہے چٹنی کھانی، لسوڑے کا چار کھانا، دے دیا جائے، پہنچاؤ بھائی اس کو لسوڑے کا چار. تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مانگو گے ملے گا ان 32 دانتوں سے. اور یہ نزل ہے غفور الرحیم کی طرف سے، تمہاری مہمانی ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن موت کے وقت بشارتیں دینے کے لیے. تو اس حالت میں وہ فرشتے دیکھ بھی لیتا ہے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جو وہ چاہتے ہیں ان کے رب کے پاس. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. دنیا میں کوٹھے، محلات، کوٹھیاں، ولے، یہ سارے اپنی جگہ پہ، ان کے بارے میں حسرتیں اپنی جگہ پہ. لیکن وہ جو آخرت کی وَلَلْآخِرَةُ أَفْضَلُ درجات و افضل و تفضیل جو ہے وہ وہاں کے جو نعمتیں ہیں، وہ درجات وہاں کے دنیا میں ہم انہی کے لیے کرتے ہیں نا. اکبر و درجات اکبر و تفضیل. دنیا میں ہم یہ فضیلت، میرے دوسرے کے اوپر میری فوقیت، میرے بھائی سے میرا مکان زیادہ اچھا. شریکہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا پیٹ. ہم گاؤں والوں سے نہیں، آپس میں کزنز کا شریکہ ہوتا ہے. یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایک بھائی ایک کنسلٹنٹ سے نقشہ لے کے دیکھ کے پسند کر کے نکلتا ہے بیوی کو لے کے ولے کا، تو دوسرا بھائی لے کے بیوی اس کی گھس رہی ہوتی ہے کنسلٹنٹ کے پاس کہ اس نے کون سا پسند کیا. اس کے دیکھ کے پھر وہ اپنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا اچھا ہو.
تو یہ دنیا میں بھی ہے، اللہ کہتا ہے یہ آخرت میں مرے گی نہیں، تمہیں وہاں بھی، اس لیے جس کو حسرت ہوگی نا، اس لیے اس کا نام کا نام یوم الحسرہ ہے۔ جس نے کی ہوگی کمائی، ایک تو تھا نا جس نے کمایا ہی کچھ نہیں، وہ بھی پچھتائے گا، لیکن جس نے کمایا ہے نا اس کو بھی حسرت ہوگی، یار کوئی اور ایک تھوڑا سا اچھا نیک کام کر لیتا، وہ فلاں بندے کا آپریشن ہو رہا تھا، غریب آدمی، پیسے نہیں تھے، اگر میں اس کے پیسے دے دیتا آج مجھے وہ والا محل مل جاتا۔ بھائی حسرت تمہیں پھر وہ ہوگی وہاں پہ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ وہ چیز آپ دیکھیں، یہ مکی دور کی ہے جس میں سوائے حسرتیں کو کچھ نہیں تھی، ماری مار، تشدد، سوشل بائیکاٹ، ان میں یہ بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو، اللہ اپنے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے اجرت تو کوئی نہیں مانگتا، یعنی جو دیہڑی لگاتا ہوں حضور مزدوری، تو آپ نے جب سے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا آپ نے کام چھوڑ دیا تھا، بس ایک ہی کام کو اپنا کام بنا لیا تھا، تو میں تم سے دیہڑی تو لیتا نہیں کہ تم یہ کہو کہ جی ہماری دیہڑی بھی تم نے برباد کیا، کام بھی نہیں کیا، میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجرت کا، الا المودۃ فی القربى، مگر وہ جو رشتہ داروں میں ایک رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، وہ جو مودت ہوتی ہے یار اس کا تو خیال کرو تم لوگ۔ تو جھگڑا ہو جائے نا، تو خالہ کی یا چچا کی بیٹی ہو اور طلاق ہو جائے، اور وہ کہیں کسی مجلس میں وہ خالہ جس کی بیٹی کو طلاق دی ہوئی ہے وہ مل جائے اور وہ اس کو اگنور کر کے آگے نکلنا چاہے تو وہ سامنے آ جاتا، کہتا ہے خالہ داماد اور ساس والا تعلق ٹوٹا ہے، وہ بھانجے اور خالہ والا تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہاتھ پھیر دیں سر پہ میرے۔ تو اسی طرح چچا سے کہتا ہے چچا وہ ٹھیک ہے داماد اور سسر والا تعلق ختم ہو گیا، لیکن چاچا بھتیجا تو ہم ہیں نا، حضور یہی کہہ رہے ہیں چچا بھتیجا تو ہے نا ہم، کافروں سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، ابھی نہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، ابھی نہ حسنین کریمین پیدا ہوئے تھے، ابھی نہ امام جعفر، امام باقر، امام صادق کو کوئی پیدا ہوا تھا۔ یہ اس مودت فی القربہ نہیں کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ تم تعلق رکھو، یہ ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، نہ تم نہیں مان لاتے مجھے، نبی نہیں مانتے، لیکن میں تمہارا بھتیجا تو ہوں نا، میں تمہارے بھائی کا بیٹا ہوں، اسی نسبت سے کوئی حیا کر جاؤ یار۔ تو آیت مکی ہے، مدینے میں نازل ہوتی تو کسی مخصوص خاندان کے ساتھ اس کو مخصوص کیا جا سکتا تھا، لہذا جہاں تک مودت کا تعلق ہے یا ان سے محبت کا تعلق ہے، ہمیں اپنی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق ان کا کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ ہمیں حسنین کریمین اپنے نواسوں سے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے۔ دیکھیں متفقن علیہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم میں آپس میں محبت نہ ہو۔ بڑی کڑی شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن ہونے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے۔ اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرف کلمے کی کوئی گڑبڑ ہے کوئی، اگر وہ ہوتی، دیکھیں آپ جب بیٹری جو ہے وہ ڈالتے ہیں کسی ڈیوائس کے اندر تو اگر وہ نہیں چلتی تو آپ سیل ہلاتے ہیں کہ صحیح لگا یا نہیں لگا، تو اگر وہ سیل ٹھیک ہو جاتا ہے یا آپ نے الٹا لگایا ہوا تھا پھر اس کو سیدھا کیا، مائنس پلس اس کے ٹھیک کر دیے تو وہ جل اٹھی۔ یہی بات ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سیل بیٹری اپنی جگہ پہ بیٹھی نہیں ہے، ابھی وہ نور پیدا نہیں ہوا۔
تو وہ دونوں سیل دونوں طرف کے جگہ بیٹھیں گے تو آپس میں محبت ہوگی نا. یہ بہت بڑی شرط ہے. لیکن ہوا کیا؟ ایک حادثے نے امت کو توڑ کے رکھ دیا. کلمہ گو آپس میں نفرت کرنے لگے تو جنت میں جانے والی شرط تو ختم ہی ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ وہ یزید دین کو بگاڑ رہا تھا تو ہم نے کون سا دین کو سنوارا ہے؟ ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دین کا نقصان تو ہم کر رہے ہیں، امت ہم نے پھاڑی ہے. وہ ایک سانحہ ہے. ایسے سانحات سے اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا جو ہے وہ سانحات سے گزرا ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے. خلیفہ شہید ہو گئے، ریاست کا سربراہ بھی شہید ہو گئے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے تو شہید نہیں ہوئے. شہیدوں کی تو پوری تاریخ ہے اسلام کی. ایک خاص بندے کو نشانہ بنا کے اسلام کو توڑنے کے لیے. اس وقت اسلام کا کیا نقصان ہوا تھا؟ کوئی کلمے میں پھیر فرق آیا تھا؟ اذانوں میں وہ تو بعد میں آیا ہے. اذانوں میں کلمے میں اضافہ تو بعد میں شامل ہوا ہے نا. جنت میں جانے کے لیے تو وہی کلمہ کافی تھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے کلمہ تھا. وہی شہادت ہے، وہی شہادت کافی ہے. تو نہ اذان تبدیل ہوئی تھی، نہ کوئی فرقہ تھا. سارے صحابہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نہ کوئی رفع یدین کا فرق تھا، نہ کوئی الگ مسجدیں بنی تھیں. جو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے شہید، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں سے، وہ ان کا جنازہ پڑھا دیتے تھے. ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے. جو ان کے شہداء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائڈ پہ تھے، انہوں نے جو دفنائے ہیں ان کے جنازے انہوں نے پڑھ دیے. کوئی چیز بھی الگ نہیں تھی. کون سا دین آپ کہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوا تھا؟ روزے وہی تھے پورا مہینہ رمضان کے، نمازیں 5 ہی تھیں، جمعہ بھی ہوتا تھا. یہ سارا دین بعد میں ہم نے بگاڑا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یزید نے دین بگاڑ دیا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ سدھارنے آئے تھے. اس کا دین میں تعلق ہی کوئی نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، کہ زمین پر اللہ کے صالح بندوں کو جو ہے وہ وراثت ملنی چاہیے. اور یزید صاحب کا خیال تھا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے وارث بنائے. یہ بات تھی نا. نہ کوئی امام باڑہ تھا، نہ کوئی سنیوں کی مسجد تھی، نہ کوئی شیعوں کی مسجد تھی، نہ کوئی ذاکر تھا، نہ کوئی باکر تھا، نہ کوئی ادھر کا ہمارے کو خطبات، کچھ بھی نہیں تھا. دین میں کچھ بھی تبدیل نہیں. ہم نے بعد میں فرقہ بن کے پھر تبدیل کیا. امت ٹوٹ گئی، فرقے بن گئے، کلمے بھی ایکسٹرا آ گئے، اذانیں بھی ایکسٹرا ہو گئیں، جماعتیں بھی الگ ہو گئیں، مسجدیں بھی الگ ہو گئیں، ہر چیز ہی الگ ہو گئی پھر. اور ہر سال اس نفرت میں اضافہ ہی کیا جا رہا ہے. ہر سال کوئی فائدہ نہیں ہم اسلام کا کر رہے ہیں. چلے گا، اچھا ہو گیا. ہمیں ظالم سے نفرت ہے، مظلوم سے ہمیں ہمدردی ہے، محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، ہمیں بھی ان سے محبت ہے. لیکن ایک گروہ کا قبضہ کر لینا اور کہنا کہ جی ہمارے ہیں، اور پھر اس نسبت سے ایک نئی امت تیار کر لینا، تو یہ مسلمانی والی بات نہیں ہے. لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، الا هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر اسے کر لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اگر اس پہ عمل کرو
افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام زیادہ کیا کرو. یہ میجک ورڈ جس کے یہ دلوں کی میل کدورت دھو دیتا ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم. تو وہ محبت ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے، نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. لڑانے والے پیسے لے کے لڑا رہے ہیں. ادھر بھی جا کر جو تقریر کر رہا ہے، نیا نیا مٹیریل ایسے جیسے کیمرے لگے ہوئے تھے اور اقرار حسن وہاں موجود تھا اور کوئی ڈیوائس خفیہ لگی ہوئی تھی اور وہ سارے ڈائلاگ جو ہے وہ یہ سن رہے تھے اور وہ کوٹ کر رہے ہیں رلانے کے لیے لوگوں. اب لوگ جو ہے وہ تو انڈیا کی فلم لگی ہوگی اور پتہ بھی ہے کہ ہیروئن بھی جو ہے وہ ہندو ہے اور ہیرو بھی جو ہے وہ ہندو ہے، لیکن آنسو آ جاتے ہیں ان کو. وہ تو جو ردم جب چلتا ہے، کہانی آ جاتی ہے، تو پھر کسی کو بھی بطور مظلوم پیش کر دیا جائے تو رونا تو آتا ہے. تو وہ رلاتے ہیں، جھوٹ بول بول کے رلاتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے نہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. 80s کی جو ہماری حالت تھی، ہمارے ساتھ شیعہ سٹوڈنٹس بھی تھے، اکٹھے کھاتے پیتے بیٹھتے ٹیوشن پڑھتے، کبھی بحث بھی نہیں ہوئی تھی کبھی، اور نفرت بھی کوئی نہیں تھی. بس جو ہی بڑے ہوئے اور اپنے اپنے مولوی کے پاس جانا شروع ہوئے تو پھر انہوں نے کانوں سے دھواں نکال دیا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جو نہ مانے وہ بھی کافر. اور سے سارے غلطی ہے، لیکن سب کو احساس ہونا چاہیے کہ ہر سال جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم اسلام کا نفع کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں، فائدہ کر رہے ہیں. ہم تیل بھی ڈالتے ہیں، پیٹرول بھی ڈالتے ہیں، نمک بھی ڈالتے ہیں زخموں پہ، آگ لگاتے ہیں، اور اپنا پیر بڑا کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، دوسروں کا پیر گرانے کے لیے جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان پر اعتبار کرنا تو آپ چھوڑ دینا. آپ کو پتہ یہ پیسے اس نے یہ مجلس پڑھنے کے 35,000 جو ہے وہ لاکھ لیا ہوا ہے. 10 دن کے 35 لاکھ. آج وہ پوسٹ میں نے شیئر کی ہے. پہلے 15 لاکھ لیتے تھے، 10 دن کا کنٹریکٹ ہوتا تھا، ابھی 35 لاکھ لیتے ہیں. وہ تو دیہڑی لگا رہا ہے، تمہارے نبی کے دین کی جڑوں میں بیٹھ رہا ہے، وہ پیسے سے دین بیچ رہا ہے وہ، اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ مودت فی القربہ مکے میں نازل ہوئی ہے، مدینے میں نازل نہیں ہوئی. مکے میں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے، وہ ابھی داماد نہیں بنے تھے، ابھی لپالک ہی تھے، حضور نے پالا ان کو. تو سارے ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ کرتے ہیں ذکر کہ حضور کو انہوں نے پالا تھا. حالانکہ حضور جب ان کے پاس پہنچے تھے تو حضور کماتے تھے. حضور نے جو بکریاں 4 دن چرائی ہیں وہ حضرت ابو طالب کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے چلائیں. ان کے یہاں ناشتہ پورا نہیں ہوتا تھا، آپس میں ان کے بچے چھینا چھپٹی کرتے تھے ناشتے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھینا چھپٹی نہیں کہا، آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ہی لے آئے، اٹھا کے لائے تھا، بچپن میں ہی بیٹا بنا لیا تھا. شاید کچھ مہینے کے تھے، پالا ہی انہوں نے، اور بیٹی بھی دی پھر. تو ابھی وہاں یہ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. ابھی یہ شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جس طرح اب یہ بیان کیا جاتا کہ دیکھیں جی یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کا حکم یہ ہے، حضور اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندو، نبی نہ مانو لیکن یہ تو مانو نا کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں. کم از کم وہ تو سلوک کرو جو بھتیجوں سے کرتے ہیں قبیلے میں، کوئی حد تو رکھو اپنے سلوک کی. یہ اصل میں تھا اس کی تھیم. دوسری بات جو اسی سورہ شورا میں ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو پہ تو سٹارٹنگ میں تو کسی صاحب کا فوٹو تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب چلی تو وہ آڈیو ہی چلی، آواز ان کی آ رہی تھی لیکن تصویر نہیں آتی. قادیانی تھا کوئی بندہ، قادیانیوں کا کوئی علامہ. وہ سورہ شورا کی
آیت نمبر 51 کا حوالہ دے رہا تھا، جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہی ابھی بھی بشر جب تک ہے تب تک وہی آتی رہے گی۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ ان میں آپ اپنے ہر سال نبی نکلتا ہے، اس کو نہیں مانتے، سمجھ نہیں لگتی کس دلیل سے نہیں مانتے۔ قادیانیوں کے یہاں ہر سال کبھی کینیڈا سے، کبھی برطانیہ سے، کبھی پاکستان سے، کبھی کہاں سے، کبھی امریکہ سے کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے، بھائی جب تم نے خود ہی دروازہ توڑ دیا ہے تو اب چور تو گھسیں گے، اب ان کو کس دلیل سے تم نہیں مانتے ہو؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو انگیج رکھتے ہیں، اس دعوے کی مشہوری کرتے ہیں، خود تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی مجاہد اٹھے گا اور اس کو مار دے گا، اور وہی ہوتا ہے۔ کہاں سے اٹھتا ہے کوئی مجاہد دوسرے ملک سے جا کے جناب علی اس کو دعویٰ کرنے والا، اوے اس نے غلام احمد قادیانی کی جماعت میں دعوی نبوت کیا، اسلام میں کوئی نہیں کیا، وہ مسلمانوں کا نبی نہیں بنا، وہ ان کی جماعت کا نبی بنا، انہیں نمٹنا ہی تو اس سے۔ دیکھو کیا کرتے ہیں وہ، ان کا خلیفہ بیعت کرتا ہے اس کی یا نہیں کرتا، اور نہیں کرتا تو کس دلیل سے رد کرتا ہے؟ سامنے دلیل تو آئے نا، پتہ چلے۔ نہیں، وہ انگیج رکھتے ہیں اس کو کہ اپنے اس پہ ڈٹا رہے، اور بندہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمان اور اسلام بدنام ہو جاتا ہے، اور ان کے ویزے کھل جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ اگلا بیچ ان کا ویزے لے کے پہنچ جاتا ہے وہاں پہ۔ اور یہ بیوقوف ہم لوگ ٹگے ان کے اس داؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ نبوت ثابت کر رہا تھا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اب اللہ پاک اپنی سنت بیان کر رہا ہے۔ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر معجزہ کیوں نہیں نازل کرتا؟ یہ کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے سیدھا کلام کرے۔ تم اللہ کو دیکھ لو، اللہ تمہارے سامنے بیٹھ کے اس طرح بات کرے جس طرح ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتا ہے یا والد بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بشر اس کو سہ ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آرینی انظر الیک، اللہ مجھے ذرا نظر سے دیکھنے دے اپنے آپ کو۔ قال لن ترانی، ہمارے یہاں کو کہتے ہیں نا کہ بڑی لن ترانیاں جو ہے وہ لن ترانیاں، یہ لن ترانی قرآن کا لفظ ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو لن ترانیاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدائی دعویٰ کرنا، لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فانظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، تو ذرا پہاڑ کا اشر دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو مجھے دیکھ سکتا۔ تو پھر اللہ نے تجلی کی اور پہاڑ جو ہے وہ ریزے ریزے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاقا، یہ افاقہ جو ہے یہ ہمارے یہاں اردو میں عربی کا لفظ ہے۔ فلما افاقا، یہ تو توبہ کیوں نہ ہے، یعنی بڑی پیاری آیت ہے۔ کہا کہ توبہ ہے میری، میں نے اس مطالبے پہ اپنے قال سبحانک انی تبت الیک، تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ پہلے نبی بھی بشری تھے، اور اللہ کی سنت سب کے بارے میں ایک ہی ہے۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے ٹیبل ٹاکس ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں نعت خوان اور شاعر جو باتیں بناتے ہیں اور قوال جو بات بناتے ہیں کہ محمد عرش پہ چپ ہیں خدائے پاک کہتا ہے، پورا اس کی ربائی ہے، کہتا ہے کہ نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، خالی ہاتھ جبرائیل تو آیا نہیں کرتے۔ محمد عرش پہ چپ ہیں خدائے پاک کہتا ہے، تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں سرمایہ نہیں کرتے۔
اب یہ بات تو بڑی پیاری لگتی ہے، بندہ واہ واہ کر اٹھتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب کہہ دیا ہے لن ترانی، تو پھر کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت کے دن وہ قلب کی نظر سے، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا اس سے وہ نظر آئے گا، لیکن اس مادی زندگی کے ساتھ یہاں پہ یہ ناممکن ہے۔ اب اللہ پاک طریقہ بیان کر رہا ہے کہ یا تو کسی کو ملا ہو، پھر کوئی کہے گا جی ہمیں بھی ملائیں خدا سے، اور رسولوں کو نہیں ملا، وہ فرشتوں کو نہیں ملا۔ فرشتہ بھی رسول ہے نا، جبرائیل رسول ہے نا، خود رسول جو ہے وہ کوئی سٹینو نہیں ہے اللہ پاک کا جبرائیل علیہ السلام، اس کو بھی اسی طرح القاء ہوتا ہے، اسی طرح وحی ہوتی ہے، جس طرح وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ خدا کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضور کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے کہ آسمان والے بھی جو ہے وہ جن فرشتوں کے بارے میں ہمارے یہ ہر وقت وہاں حضور اللہ کے سامنے رہتے، فرمایا وہ بھی تمہاری طرف اس کی تلاش میں، وہ بھی سر اٹھائے اس کی تلاش میں۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کا یہ جگرا نہیں، اس کے بس کی بات نہیں کہ اللہ پاک اس سے براہ راست بات کرے، مگر وحیاً، اشارے سے، سگنل کے ذریعے، یعنی یہ سگنل ڈی کوڈ ہوتا ہے آ کے نبی کے اندر، وہاں ڈی کوڈر لگا ہوا ہے۔ حضور اس کی کیفیت بیان کرنے کہ جب براہ راست اللہ پاک کا رابطہ ہوتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی سنگل سخت پتھریلی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، یعنی مسلسل جو ہے، اور یہ مجھ پر سخت ترین جو ہے وہ آواز تھی، وہ سخت ترین تکلیف دہ تھی، وہ ہوتی ہے وہ آواز۔ تو وہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے مسلسل، اللہ کی جو آواز وہ آ رہی ہوتی ہے، اس میں اس طرح سے نہیں جیسے قاری عبد الباسط تلاوت کر رہا ہے، اس طرح کی نہیں ہے، وہ ایک مسلسل سگنل ہے جو الفاظ کا روپ آ کے دارتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسٹالڈ، وہ جو ڈیکوڈر ہے۔ شیطان اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتا۔ وہ جو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کے گرد سے جو شہد کی مکھیوں کی بھنبھناٹ ہوتی ہے جب وہ چھتے پر سے تو اس ایسی کر کے آواز آتی تھی، یعنی لیکن یہ کہ الفاظ کوئی نہیں تھے اس کے۔ تو جنات اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کا ڈیکوڈر ہے ہی رسول کے اندر، وہ الفاظ کا روپ دھار ہی اس پیغمبر کے اندر اور اس پیغمبر کی زبان میں دھارتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا اللہ پاک کوئی پردہ اختیار کر لیتا ہے، کسی چیز میں سے بول پڑتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے درخت میں سے بولا ہے اللہ پاک، درخت نے اللہ کی زبان کا جو ہے وہ درخت کو پردہ بنا لیا اپنا اور تعارف کروایا، درخت بول رہا ہے یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا یا موسیٰ انی ربک انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں۔ اور یرسل رسولا، یا کوئی رسول بھیج دیتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اللہ کے اذن سے جو کچھ اللہ پاک اس رسول کو دے کر بھیجتا ہے وہ سنا دیتا۔ سب سے بہترین صورت یہی ہوتی تھی حضور کے لیے آرام دہ کہ جبرائیل امین جو ہے وہ کلام اللہ لے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ درخت خطاب کا ذریعہ بن گیا اللہ اس کے حجاب کے پیچھے، تو اسی طرح جبرائیل کو بھی جس طرح حضور پہ براہ راست آتا تھا، اسی طرح جبرائیل پہ بھی آیا براہ راست اور ڈیکوڈ ہوا، اور وہ ڈیکوڈ ہوا پھر جبرائیل لے کر آئے حضور پر، اور حضور کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ جو مشقت تھی اس وحی کی وہ جبرائیل پر آ گئی، جب وہاں وہ الفاظ بن گئے وحی کے تو وہ ان کو سنا دی گئی۔ اسی طرح فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے اس کو آسان کر دیا، یعنی کوئی انسان اس کا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب یہ تکلیف آپ کو ہوئی، آپ نے وہ تکلیف، آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے، اونٹ جو ہے وہ لدو جانور کے ان سب سے زیادہ وزن وہ لے کے چلتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ اس کی ٹانگیں کانپنا، وزن سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ بیٹھ جاتی تھی، اور بیٹھ کر بھی وزن کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ گردن ٹیک دیتی تھی بے بسی سے زمین پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں بھی
جو ہے آپ کو احساس ہوتا تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ بے بس ہے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس کیفیت میں بھی اونٹنی سے اتر آتے تھے. اس پر آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ حضور کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اس اونٹنی کی یہ کیفیت ہے. تو یا رسول، یعنی یا تو براہ راست کوئی اشارہ، یا کسی چیز کو اللہ پردہ بنا لیتا ہے، اس کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے درخت میں سے بات کی، یا اللہ پاک کوئی رسول بھیجتا ہے اور رسولوں میں جبرائیل امین اس کام پر مامور تھے. انہ علی حکیم، وہ بلند اور حکمت والی ہستی. تو یہ بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء اور رسل اور جو بشر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا نبوت اور رسالت کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے. چونکہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، یا ہم پر معجزہ کیوں نہیں جو ہے وہ نازل ہوتا. تو کہا گیا کہ یہ بشر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ان سے بات کرے مگر ان ذریعوں سے. اس کے بعد یعنی یہ بات اللہ پچھلے نبیوں کی کس طرح سے کر رہا ہے، جبکہ یہ قادیانی جب کوٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو کھول دیتے ہیں کہ قیامت تک ہم بھی بشر ہیں جی. تو اللہ بشر سے یہ کرتا ہے، تو جب بشر موجود ہے اللہ بھی موجود ہے، تو وہی کیوں رک گئی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، اللہ نہیں توڑ پیدا کرنا چاہتا اور سلسلہ رسالت روک دیا اس نے، مرضی اس کی. شروع بھی اس نے کیا تھا، بند بھی اس نے کیا. اللہ سے تو کیوں کہا ہی نہیں جاتا. لا یسأل عما یفعل، اس نے جو کر دیا اس پہ اسے سوال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کیوں کیسے ثابت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلوں کی سنت بیان کی جا رہی ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ، کہ یہ صرف ان نبی کے ساتھ نہیں، پہلوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہم نے بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کے سامنے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس نہیں کیا، ہم دوسرے ذریعے استعمال کرتے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی. دیکھا وہ پچھلوں کا ذکر کر کے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ہم نے بھی آپ کی طرف، یعنی آپ سے ہم براہ راست ہم نے بات نہیں کی، اسی طرح ہم نے روح من امرنا اپنی طرف سے فرشتہ بھیجا ہے، روح القدس جن کو کہتے ہیں. اسی وحی کی نسبت سے ان کو روح القدس کہا جاتا ہے. خود بھی مقدس ہیں، روح ہیں، روح لے کر آتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے ہوتے تھے کتاب کیا چیز ہے، نہ ہی جانتے تھے ایمان کیا چیز ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اسی وحی کو بنایا ہے نور. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، رستہ اللہ کا جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہی اس کا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، اور تمام معاملات اللہ کے سامنے جا کر فیصل ہوں گے، وہاں پٹ اپ ہوں گے اور فیصلے وہاں ہوں گے. تو وہ جو بات لے کے کرتے نا کہ اللہ چونکہ ہم بھی بشر ہیں، اللہ نے یہ سورت مکی ہے، آیت بھی مکی ہے، جہاں اللہ نے پہلوں کا بیان کرنے کے بعد کہ بھئی ہم پہلوں سے بھی اسی طرح بات کرتے رہے. کذالک اوحینا الیک، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی کیا ہے. اس کے بعد مدینے جا کے اللہ پاک نے وہ حضور کو بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب نبوت کا عہدہ بھی ختم ہو گیا اور وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں کہ اب اس کو تبدیل کر کے کسی اور کو اس کی جگہ بٹھا دیا گیا. ہوتا ہے نا، پہلے ہمارے یہاں تھا ڈی سی سسٹم، ڈپٹی کمشنر والا. اس کے بعد ہم نے پھر ڈسٹرکٹ کونسل آفیسر بنا دیا. وہی اختیارات ڈپٹی کمشنر والے، سیم وہی سارے اختیارات، دفتر بھی اسی کا. اس میں بیٹھتا کون تھا؟ جمہوری سلیکٹڈ بندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، جو ضلع ناظم ہوتا تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ وہ ختم ہو گیا، وہ دفتر ہی ختم ہو گیا، وہ عہدہ بھی ختم کر دیا، وہ اختیارات بھی ختم ہو گئے. اب اور کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا. سابقہ حضور سے پہلے بھی آپ ان کے لیے بھی ختم ہیں،
جیسے خط ختم ہونے کے بعد سٹیمپ لگتی ہے، آپ کو لیٹر ایشو ہوتا ہے، اس لیٹر کے آخر میں سٹیمپ لگتی ہے، اس کے نیچے جو بھی لکھا ہوگا اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اس تحریر کو اس سٹیمپ سے فائنل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔